الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم. وروى الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آمین کہیں. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اور ایک دعا پر ضرور آمین کہیں، جیسے اللہ نے ہم کو یہاں جمع کیا، یہ مبارک مہینہ، قربانی والا مہینہ، حج والا مہینہ، اللہ نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ہم سب کو یہاں جمع کیا. اللہ تعالیٰ جیسے یہاں جمع کریں، دعا کریں اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے، اور اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. میرے پیاروں، ایک بہت لمبے زمانے کے بعد یہ شہر بروڈا میں آنا ہوا ہے، اور یہاں یہ پانی گیٹ نا، پانی گیٹ میں میرا اپنا بروڈا کا زمانہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، یہی پانی گیٹ سے بیان کا سلسلہ شروع ہوا. آج اللہ نے پھر وہی پہلی جگہ پر پہنچایا ہے. اللہ تبارک و تعالی بس آنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں زبان سے نکلے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خیر میرے پیاروں، سب سے پہلے ہم سب مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرے. میری زبان پر اللہ، یہ پورا مجمع جو بیٹھا ہے میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ. نہیں ساتھ میں بولو نہیں انشاءاللہ. میری زبان پر اللہ، پورا مجمع ساتھ میں کہنا، ہم سب کی زبان پر اللہ. سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. ہم جب ذکر کرے اللہ و اللہ کرے یا لا الہ الا اللہ کہے، ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا اللہ ہے. وہ دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت لے نہیں سکتی، وہ لینے پر آئے تو دنیا کی طاقت دے نہیں سکتی. بھئی یہی ہم سب کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ذکر کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو، یہ اللہ کا ذکر کرنا یہ اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا، اتنا پیارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہر جگہ پر، ساتھ میں بولو نا، کس کا نام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود چاہتے میرے بندے ہر جگہ پر میرا نام. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا میرے پیاروں، کوئی بھی کام شروع کرنا ہو تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرا کام. اگر کام درمیان میں پہنچا اللہ کہتے میرا نام، کام ختم پر پہنچا اللہ کہتے میرا نام. میرے دوستو، آپ قرآن اٹھائے، حدیث پاک اٹھائے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کو بلند کروانا چاہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے کوئی کام شروع کرے تو بسم اللہ، اللہ کا نام. کوئی کام شروع کرے تو بسم اللہ.
کوئی کام ختم کرے تو الحمدللہ، ارے کوئی تعجب والی چیز سامنے آ جائے تو ہماری زبان پر سبحان اللہ، اگر کوئی اچھی چیز ہمارے پاس آ جائے تو ماشاء اللہ، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو استغفر اللہ، ارے کسی کا انتقال ہو جائے تو انا للہ، ارے مسجد میں آ گیا تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ارے مسجد سے چلا گیا تو اللہم انی اسألک من فضلک، ارے میرے دوستو نماز شروع کیا تو اللہ اکبر، اقامت شروع کیا تو اللہ اکبر، ارے اذان شروع کیا تو اللہ اکبر، ارے نماز ختم کیا تو بھی اللہ کا نام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہ اذان ختم کیا تو بھی اللہ کا نام لا الہ الا اللہ۔ میرے دوستو اللہ نے جو پیغمبر بھیجا اس میں بھی اپنا نام محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کا صحیح اقرار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو چلو میرے پیاروں، ماشاءاللہ بروڈا والے، ہاں ہم سب تو پرانے ہیں اور کئی مرتبہ یہاں جمع ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر ہوا ہے، چلو بتاؤ کون کون میرا ساتھ دے گا؟ میری زبان پر اللہ، پورا مجمع ساتھ میں کہے گا بھائی آپ سب کی زبان پر بھی؟ بس اتنا ہوا ہے کہ آج بروڈا میں میرے کو بہت اوپر بٹھا دیا ہے، فاصلہ بھی کافی ہو گیا آپ اور میرے درمیان میں، خیر لیکن ماشاءاللہ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی سب میرا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ بھائی بولو نا، ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ اور ذکر کرنے سے پہلے ایک واقعہ سنا دو، نہیں بولو نا، واقعہ سنا دو، سنیں گے سب لوگ، سنیں گے انشاءاللہ۔ اچھا انسان والا سناؤ کہ جنات والا سناؤ؟ دونوں، پھر ذکر کریں گے برابر انشاءاللہ۔ مفتی صاحب اگر یہ آگے کی جگہ پور ہو جاتی ہے تو کتنا اچھا ہوتا، یہی آگے آگے اتنی جگہ خالی ہے ماشاءاللہ۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک، بیٹھے 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 آؤ، مائک کے حساب سے برابر ہے، الحمدللہ۔ ہاں صحیح ہے بھائی، ذکر کریں گے انشاءاللہ، لیکن ذکر سے پہلے میں آپ کو ایک عجیب بات، آپ نے کہا کہ انسان والی بات بھی بتا دوں اور جنات والی بات بھی بتا دوں نا، دونوں بات بتا دوں نا، اس کے بعد تو پھر ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور بہت جم کے ذکر کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں آج میرے دوستو ایسا ذکر کرو نا، ایسا ذکر کرو میرے پیارو، اس لیے کہ ذکر تو ہم نے بہت کیا، لیکن وہ فارمالٹی والا ذکر مت کرو، وہ ریالٹی والا ذکر کرو، جس میں یہ ہو کہ میری زبان پر جب اللہ ہے، آپ کی زبان پر اللہ ہے، تو ہمارا دل اندر سے کہے کرنے دھرنے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، ہمیں روزی دینے والا اللہ ہے، رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلنے والا اللہ ہے، یعنی ہمارے لفظ اللہ پر توحید سامنے آئے، وہ پیران پیر، وہ غوث پاک، وہ عالم ربانی، وہ فیض سبحانی، وہ شیخ عبد القادر جیلانی، آخر کوئی تو بات تھی جب اپنے سارے مریدوں کو لے کر وہ پیران پیر ذکر کرتے ہیں اور ذکر کے بعد فرماتے ہیں ارے میرے دوستو آپ نے بھی اللہ کا نام لیا، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے آپ نے بھی اللہ کا نام لیا، میں نے بھی اللہ کا نام لیا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے کاش کوئی میرے ذکر کی حقیقت کو دیکھا ہوتا، کاش میرے ذکر کی کوئی حقیقت کو دیکھا ہوتا، میں ایک مرتبہ اللہ کہتا، میرے بدن کے ہر ٹکڑے سے خدا کی توحید کی صدا بلند ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو آج ہم لوگ بھی ارادہ کریں نا بھائی، کریں گے انشاءاللہ کہ ذکر کرے تو ساتھ میں توحید کا پیغام، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ ہاں تو انسان والی بات بتا دوں کہ جنات والی؟ کوئی ایک بات بولو نا بھائی، انسان والی کہ جنات والی؟ جی اب سب جنات والی بات پر آ گیا۔ جنات ہے بروڈا میں؟ ہے؟ اوہ بچے تو ایسا بولتے ہیں جیسے روز دیکھتے ہو۔ ہے جنات ہوں گے نا؟ ارے ہے نا؟ ہاں ادھر بیٹھا۔ بھائی سب ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ میں ایک عجیب واقعہ آپ کو بتاؤں، انسان والا واقعہ بتاؤں، پھر جن والا واقعہ بتاؤں۔ ہاں میرے دوستوں، لیکن ہمیں جو موڑ پر آنا ہے، آج میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں کون کون ناراض ہوگا ذرا ہاتھ اوپر کرے، ناراض؟ ناراض والے بھی ہیں یہاں؟ ہاں تھوڑا معاملہ ڈینجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کی حقیقت نصیب فرمائے۔ بھائی ذکر کریں گے نا انشاءاللہ؟ سب سے پہلی بات یہ سنو، ذکر کرنا بہت بڑی نعمت ہے، بولو ذکر کرنا بہت بڑی
اللہ نے کلام مجید میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے زمین پر مجھے یاد کر لے، اس سے بڑھ کر کیا انعام ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، میں تیرے دل میں چین اور سکون کے خزانے عطا کرتا جاؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے فذکرونی اذکرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے پیارے بندے آج زمین پر میرا نام لے لے، میں آسمانوں پر تیرا نام لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے فرش پر میرا نام لے لے، میں عرش پر تیرا نام لوں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندے آج اپنی طاقت کے مطابق میرا نام لے لے، میں اپنی قدرت کے مطابق تیرا نام لیتا رہوں گا۔ سب ذکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک بہت پیاری بات سنا رہا ہوں میں ذکر کے اوپر، ذکر کے اوپر ذکر کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذکر کی حقیقت نصیب فرمائے۔ بھائی سب توجہ سے سننا، بہت توجہ سے سننا۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا، ساتھ میں بولو ایک مرتبہ ہمارے، سب بہت کان کھول کر سننا۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ہمارے نبی بیٹھے اور صحابہ کرام کا اتنا لمبا چوڑا مجمع بیٹھا، یہ بالکل آخری زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا، اتنے بڑے مجمع میں ایک صحابی آ رہے ہیں، بولو سبحان اللہ، ایک صحابی آ رہے ہیں، اور نام آپ کو یاد ہوگا، نہیں یاد ہو تو یاد کر لو، وہ صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت۔ اتنا لمبا مجمع بیٹھا، وہ صحابی آئے، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ نے آ کر ایک عجیب سوال پوچھا، کہا کہ اللہ کے رسول ایک سوال آپ سے پوچھوں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عبداللہ پوچھو، کیا سوال پوچھنا۔ وہ صحابی نے اتنا پیارا سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ وہ صحابی نے پوچھا حضرت عبداللہ نے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کوئی ایک ایسا عمل بتاؤ اسپیشل، کوئی اسپیشل عمل ایسا بتاؤ کہ اگر میں عمل کروں اللہ بغیر حساب کتاب مجھے جنت تک پہنچا دے۔ یعنی ان کا جملہ سنو عربی زبان میں، وہ صحابی نے فرمایا دلنی علی عمل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ اذا عملت ہو کہ اگر وہ میں عمل کروں دخلت الجنہ بغیر حساب ولا کتاب، میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جاؤں۔ ہمارے آقا سنو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، بولو ہمارے آقا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک عمل بتاتا ہوں، ایک عمل بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی یہ عمل کرے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ تو بتاؤ کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا، بہت لمبی حدیث ہے میں بالکل شارٹ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابی حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ ایک عمل بتاتا ہوں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، جب صبح کرو، شام کرو، ارے دوپہر کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، اپنی زبان پر اللہ کا نام، بولو اپنی زبان پر۔ یعنی ہمارے نبی نے وہ صحابی سے فرمایا صبح ہو تو اللہ کا نام، دوپہر ہو اللہ کا نام، ارے شام ہو اللہ کا نام، ارے رات ہو اللہ کا نام، ارے رات میں آنکھ کھلے تو اللہ کا نام، ارے گھڑی گھڑی ہر موقع لمحہ اللہ کا نام، تم اللہ کا نام لیتے جاؤ، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اچھا وہ صحابی نے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ، وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگے، جب جانے لگے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ یہ جب موقع ملے گا اللہ کا نام لیں گے، انہوں نے پکا ارادہ کر لیا۔ ہمارے نبی نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا ان کا ذکر کرنے کا ارادہ پکا ہو گیا، اللہ نے بھی ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، اللہ نے بھی ان کے لیے جنت کا، بولو اللہ نے بھی ان کے لیے جنت کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے، کہا اللہ کے رسول انہوں نے ذکر کرنے کا ارادہ کر لیا، اب بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا عمر، اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، صرف یہ نہیں قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی یہ طے کر لے کہ جب موقع ملے اللہ کا نام میری زبان پر ہوگا وہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو میرے دوستو بتاؤ نا، اب تو ذکر کریں گے نا انشاءاللہ، کون کون بھائی جنت میں؟
بغیر حساب کتاب کے. ہاں بھائی سب تیار ہے نا؟ تو ذکر کریں گے انشاءاللہ. یہ تو میں نے انسان والا واقعہ بتایا. اب آپ بولو تو جنات والا واقعہ بہت تفصیل سے بتا دوں. ارے بتا دوں نا جنات والا واقعہ. کوئی ڈر ور تو نہیں نا؟ پھر کل صبح کوئی پریشان تو نہیں ہوگا نا کہ میں نے دیکھا؟ اس لیے میں نے تو دیکھنے سے پہلے ہی دکھا دیا. بھائی آپ کو ایک اللہ کے ولی کا نام بتا رہا ہوں. تھوڑا مائک کی آواز تھوڑی اوپر کرے, تھوڑی آواز. بھائی یہ بہت توجہ کے ساتھ سننے والی باتیں ہیں, بہت توجہ کے ساتھ, تاکہ یہ جو ابھی ہم نے واقعہ بتایا نا, کون سے صحابی کا واقعہ بتایا, یہ واقعہ اور جنات والا واقعہ دونوں کو جوڑو گے تو ہم انشاءاللہ نتیجے پر پہنچ جائیں گے. بہت پیاری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں بہت سارے پرابلم بھی ہمارے حل ہوں گے. بولو انشاءاللہ. یعنی واقعہ جنات کا ہے لیکن ہمارے بہت سارے پرابلم حل ہو جائیں گے. میرے دوستو, شاید آپ نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا. اگر سنا تو الحمدللہ, اور اگر نہیں سنا تو آج سن لو. ایک بہت زبردست اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت سری. کیا نام ہے؟ نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا, کوئی بات نہیں, لیکن آج یہ نام یاد رکھو. بہت زبردست اللہ کے ولی. کیا نام ہے؟ حضرت. اور میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ان کی عمر ہوگی 22 سال. بھائی 22 سال 23 سال 24 سال ان کی عمر ہوگی, یعنی جوان ہے, جوان. اور رات کا بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے, رات کا سناٹا چھایا ہوا. یعنی ہمارے اعتبار سے رات کے 2 بجے ہوں گے, 2:30 بجے ہوں گے, جتنے بھی بجے ہوں گے. لیکن یہ حضرت سری 22 سال کے یا 23 سال کے یا 24 سال کے جوان, یہ بغداد میں رات کے سناٹے میں یوں جنگل کی طرف چل رہے. بھائی رات کے سناٹے میں اللہ کے ولی ہے, اور اللہ کے ولیوں کو کسی کا ڈر؟ ارے بولو نا, اللہ کے ولیوں کو کسی کا ڈر؟ اور تو ہم لوگوں کو ڈر ہوتا, ہم لوگوں کو ایسا ڈر ہوتا, کوئی پیچھے آیا, کوئی ادھر آیا, کوئی ادھر آیا, ہم بڑے پریشان رہتے. یہ حضرت سیدھی اللہ کے ولی, اور 22 23 24 سال کی عمر ہے, اور رات کا سناٹا ہے. اب بغداد کے جنگل میں جا رہے, اچانک دھوم دھام سے آواز آئی. بھئی اچانک جنگل میں آواز آئی, آگے کوئی نہیں, دائیں کوئی نہیں, بائیں کوئی نہیں, پیچھے کوئی نہیں, اور اچانک آواز آئی. حضرت سیدھی وہیں پر ٹھہر گئے. ہم ہوتے تو گھبرا جاتے نا, لیکن حضرت سری وہیں پر ٹھہر گئے. اور کیا پوچھا؟ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ فوراً پوچھا, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اگر کوئی انسان ہے تو میرے سامنے آ جاؤ, اور اگر کوئی جنات ہے تو میرے سامنے آ جاؤ. بس اتنا حضرت سری نے کہا. سامنے پہاڑ ہے, وہ پہاڑ کے اوپر آ گیا. کون؟ ارے بولو نا, کون آ گیا؟ ایک تو پہلے سے پہاڑ اونچا, اور اس کے اوپر جنات. اب وہ جنات ہماری طرح تھوڑی دکھتا تھا. ارے وہ کہاں, اس کے لمبے پاؤں اور لمبے ہاتھ اور لمبا چہرہ کہاں. یعنی حضرت سری کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ پہاڑ کے اوپر آیا تو مجھے دیکھنے کے لیے سامنے نہیں بلکہ نگاہوں کو اوپر کرنا پڑتا تو وہ مجھے نظر آتا. لیکن حضرت سری کہتے ہیں وہ اللہ کے ولی کہتے ہیں وہ جنگل میں جب مجھے وہ جنات نظر آیا تو حضرت سری کہتے ہیں میں نے بڑے ہمت کے ساتھ السلام علیکم کیا, تو اس نے بھی جواب دیا وعلیکم السلام. لیکن حضرت سری کہتے میرے سلام میں اور اس کے جواب میں بڑا فرق تھا. میں نے سلام کیا تو پہاڑ تک آواز آئی ہوگی, اس نے جواب دیا تو پورے جنگل میں آواز آئی ہوگی. وہ جنات ہے, جنات. اب حضرت سری کہتے وہ پہاڑ سے اترنے لگا, اور اتر کر میرے پاس, بولو نا, اگر میں اور آپ ہوتے تو پہلی بات رات کو جنگل میں جاتا کا کو, وہ جنگل میں جا, وہ اپنے گھر میں رات کو ڈرتا ہے, وہ قبرستان کے پاس سے گزرنے ڈرتا, اور جنگل میں غائب ہو جائے گا. یہ حضرت سری اللہ کے ولی. اچھا ایک بات بتا دو, اللہ کا ولی ڈرتا؟ ارے بولو نا, اللہ کا ولی ڈرتا؟ وہ صرف ڈرتا تو کس سے ڈرتا؟ اللہ سے ڈرتا. قرآن کریم میں 11واں پارہ, میرا ساتھ دینا, پورے جتنے حافظ ہیں میرا ساتھ دینا. قرآن کریم میں 11ویں پارے میں اللہ نے فرمایا جو میرا ولی ہوتا ہے اسے دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا, اسے آخرت میں کوئی غم نہیں دوں گا. اللہ کہتے میری قسم میرا ولی ہوگا, دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی, آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی. یہ میں نہیں کہتا, قرآن میں لکھا. بولو کون سا پارہ؟ میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. دعا کرو نا اللہ ہمارے ہر بچے کو حافظ بنا دے. یہ جتنے بچے بیٹھے اللہ سب کو حافظ کامل بنا دے. اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل
لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرا ولی ہوگا نہ دنیا میں اسے کوئی ڈر ہوگا، اللہ کہتے نہ آخرت میں کوئی اسے غم دوں گا۔ اللہ فرماتے میرا ولی وہ ہوگا جو ایمان میں پہاڑ کی طرح مضبوط ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ اللہ فرماتے دنیا بھی اس کے قدموں میں ہوگی اور آخرت بھی، بولو نا ساتھ میں، آخرت بھی۔ یہ حضرت سری اللہ کے ولی جنات کو سلام کیا اور جنات پہاڑ سے سامنے آ رہے۔ ارے ہم میں کا کوئی ہوتا تو پیچھے بھاگتا، حضرت سری خود بھی آگے بڑھے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت سری یہاں سے بڑھے، وہ جنات وہاں سے جب بالکل قریب، سنو حضرت سری اور سامنے کون؟ بولو نا زور سے بولو نا، گھبراؤ مت، بولو حضرت سری اور سامنے کون؟ لیکن حضرت سیدھی خود فرماتے کہ جب میں جنات کے سامنے آیا تو میری ہائٹ کہاں اور ان کی ہائٹ کہاں، اس لیے کہ وہ کہاں کتنا لمبا چوڑا، کتنے لمبے ہاتھ، کتنے لمبے پاؤں، کتنا لمبا چہرہ، اور کہاں جا کر اس کی پیشانی۔ حضرت سری کہتے جب اتنا لمبا چوڑا جن میرے سامنے، حضرت سری فرماتے میں نے تو سلام کر لیا تھا، انہوں نے سلام کا جواب دے دیا۔ حضرت سری کہتے میں نے پھر کنفرم کرنے کے لیے میں نے پوچھا انت جن من الاجنان، تم جناتوں میں سے جن ہو نا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا، اگر جنات نہ ہوتا تو اتنا لمبا چوڑا تھوڑی ہوتا۔ ہماری ہائٹ باڈی تو دیکھو، اللہ نے ہم کو آگ سے پیدا کیا۔ تو حضرت سری تھے نا، جوان تھے، ارے 22-24 سال کے جوان تھے۔ حضرت سری نے کیا پوچھا، حضرت سری نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ ارے تمہاری عمر کتنی؟ ہاؤ اولڈ آر یو؟ تمہاری عمر کتنی؟ وہ جنات نے کیا جواب دیا مانو؟ لا ادری کے معنی نہیں معلوم، میرے کو معلوم ہی نہیں۔ تو حضرت سری نے بڑے تعجب سے کہا اتنے لمبے چوڑے ہو گئے، عمر نہیں معلوم؟ ارے اتنے لمبے چوڑے ہو گئے تم کو تمہاری عمر نہیں معلوم؟ سننا، حضرت سری نے جب یہ کہا، اب وہ جنات نے جو جواب دیا، سب کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ کیا جواب دیا؟ کہا کہ ہاں میرے کو عمر تو نہیں معلوم ہے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہ حضرت آدم کا بیٹا تھا قابیل، اس نے جب حضرت حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں وہیں پہ کھڑا ہوا تھا۔ کتنی لمبی عمر ہو گئی بھائی، اب تو ہم لوگ بھی اچھمبے میں پڑ گئے۔ یعنی حضرت آدم کا بیٹا وہ قابیل جس نے حضرت حابیل کو قتل کیا، وہ جنات کہتا اس وقت میں کہاں تھا؟ ارے بولو نا کہاں تھا؟ کہتا وہیں کھڑا۔ اور آگے وہ جنات نے جو باتیں کہی سنا دوں؟ نہیں بولو نا، آپ لوگ بولو نا، سنا دوں؟ آپ سبحان اللہ بولتے جاؤ گے نا، کنجوسی تو نہیں کرو گے نا آپ لوگ؟ اس لیے کہ بہت پیاری پیاری بات، اللہ کی قدرت کو دیکھو۔ وہ جنات کیا کہتا، وہ اس کا پورا بیان میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جو جنات نے کس کے سامنے بیان کیا؟ حضرت سری کے سامنے کیا بیان کیا سنو۔ وہ جنات کیا کہتا، وہ جنات کہتا مجھے میری عمر معلوم نہیں، لیکن حضرت آدم کا بیٹا قابیل نے جب حضرت حابیل کو قتل کیا اس وقت میں وہاں موجود تھا، بولو سبحان اللہ۔ وہ جنات کہتا حضرت نوح کے ہاتھ پر میں نے ایمان قبول کیا، بولو سبحان اللہ۔ وہ جنات کہتا حضرت شیش کے ہاتھ پر میں نے ایمان قبول کیا، حضرت ہود کے ہاتھ پر میں نے ایمان قبول کیا، حضرت لوط کے ہاتھ پر میں نے ایمان قبول کیا، حضرت صالح کے ہاتھ پر میں نے ایمان قبول کیا، حضرت شعیب کے ہاتھ پر میں نے ایمان قبول کیا۔ وہ جنات نے کہتے کہتے جو بات کہی نا، اب کہنا سبحان اللہ۔ وہ جنات کہتا حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا کہ نہیں؟ ابھی مولانا وہی بیان کر رہے تھے، کتنے دن کے لیے ڈالا گیا؟ 40 دن اور 40، یہ تو حضرت ابراہیم والا مہینہ ہے نا۔ وہ جنات کیا کہتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، 40 دن اور 40 رات آگ میں ڈالا گیا، وہ جنات کہتا اللہ کی قسم ہے حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا ان کی خدمت کرنے کے لیے اللہ نے مجھی کو پسند کیا تھا۔ وہ جنات کیسا عجیب ہوگا، کتنے نبیوں کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، حضرت آدم کے ہاتھ پر ایمان قبول ہو گیا، حضرت شیش کے ہاتھ پر ایمان قبول ہو گیا، حضرت ہود کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، حضرت لوط کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، حضرت صالح کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، حضرت شعیب کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، اور حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے خدمت کے لیے ان کو چنا۔ آگے وہ جنات کیا کہتا، وہ جنات کہتا حضرت یوسف کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، وہ جنات کہتا میرے پروردگار کی قسم ان کی خدمت کے لیے بھی اللہ نے مجھی کو پسند کیا تھا۔ اور تیسری بات کیا کہی وہ جنات نے، حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا،
سنا ہوگا نا، آپ نے سنا ہوگا حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا، ان کی خدمت کرنا، وہ جنات کہتا اللہ نے میرے ہی مقدر میں کیا، تو حضرت ابراہیم کی خدمت کرنے والا بھی وہ جنات، حضرت یوسف کی خدمت کرنے والا وہ جنات، حضرت یونس کی خدمت کرنے والا وہ جنات۔ لیکن اب سننا، اب اس نے سب سے بڑی بات کہی، کیا کہا وہ جنات نے کہا آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت سری کو کہا حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا، ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر کے تورات کو میں نے یاد کر لیا۔ بولو بولو سبحان اللہ بولو۔ کہا حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا، ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر کے میں نے انجیل کو یاد کر لیا، اور کہا اے سری تمہیں کیا بتاؤں، میں مکہ میں گیا اور اللہ کی قسم میں نے ان ہاتھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، ان کے ہاتھوں کو چوما، اور اللہ کی قسم ان کے ہاتھوں پر بھی میں نے ایمان قبول کر لیا۔ اب حضرت سری نے جب یہ سنا نا، یہ پوائنٹ سنی نا کہ یہ تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، ارے ان کے مبارک ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ان کے مبارک ہاتھ کو چوما اور ان کے مبارک ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ یہ حضرت سری تھے نا، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی۔ ارے نبی کی بات آئے تو اللہ کے ولی کا دل مچل جائے۔ ارے حضرت سری آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر وہ جنات کے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ کو پکڑ کر خود چوم لیا۔ جیسے چوما نا تو وہ جنات نے کہا اے سری میرے ہاتھ کو چومتے کیوں ہو؟ حضرت سری نے کہا پروردگار کی قسم تیرے ہاتھ کو نہیں چومتا، تیرا ہاتھ نبی کے مبارک ہاتھ کو لگا اس لیے میں نے چوم لیا۔ ڈائریکٹ نہ چوم سکا، انڈائریکٹ تو تیرے ہاتھ کو چوم لو۔ اب میں پتے پر آ رہا ہوں، مدے پر آ رہا ہوں، بہت لمبی چوڑی بات ہے، بہت لمبی چوڑی بات سنیں گے نا آپ لوگ، سنیں گے۔ اب وہ جنات نے جب اتنی لمبی بات کہہ دی کہ کون کون سے نبیوں سے ملاقات ہوئی، یعنی سارے نبیوں سے ملاقات ہو گئی، اس لیے حضرت آدم سے معاملہ شروع کیا اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاملے کو لے کر آیا۔ مطلب ہے کہ وہ جنات کی کتنی لمبی عمر اور کتنے دنوں کو دیکھا، کتنی راتوں کو دیکھا، کتنے زمانے کو دیکھا اور کیسے ماحول کو دیکھا، کیسے پہاڑوں کو دیکھا۔ وہ جنات نے جب ساری باتیں کہی تو حضرت سری تو اللہ کے ولی تھے، انہوں نے کیا کہا جب تم نبی سے ملے ہو نا تو کوئی نصیحت تو کر دو۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، کوئی نصیحت تو کر دو۔ وہ جنات نے کیا کہا، میں 3 نصیحت کروں گا۔ بروڈا والوں سن لو، یہ 3 نصیحت میں اس میں سنا رہا ہوں، سارے پرابلم حل ہوں گے انشاءاللہ۔ ارے ہوں گے انشاءاللہ، کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ کون کون میرا ساتھ دے گا 3 نصیحت میں؟ دیں گے نا، ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ ابھی معلوم ہوگا کون کون میرا ساتھ دے گا۔ سنو، وہ جنات نے کن کو کہا؟ حضرت سری نے کہا ہم کو کوئی نصیحت تو کر دو، جب اتنے سارے نبیوں سے مل کر آئے ہو تو ہم کو کوئی نصیحت تو کر دو۔ تو وہ جنات نے کیا کہا، 3 نصیحت کروں گا، لیکن یاد رکھنا زبان یہ جنات کی ہوگی، کلام تو محمد کا ہوگا۔ بھائی زبان جنات کی ہوگی، یعنی بولوں گا میں، لیکن میں اپنی طرف سے نہیں بولوں گا، جو میرے نبی نے کہا نا وہی میں بتاؤں گا۔ اب انہوں نے کتنی نصیحتیں کی، پورا بروڈا بولے کتنی نصیحتیں کی؟ 3۔ کون کون عمل کرے گا 3 نصیحتوں پر؟ پہلی نصیحت کیا کی معلوم؟ کاش کہ میرے کو اور آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ پہلی نصیحت کیا کی؟ کیا نصیحت کی؟ وہ جنات کیا کہتا؟ وہ جنات کہتا پہلی نصیحت اے سری جتنا ہو سکے مصطفیٰ کے پیغام کو پہنچاتا رہنا۔ بولو سبحان اللہ۔ پہلی نصیحت وہ جنات پہلی نصیحت کرتا، وہ جنات کہتا ہے سری میری پہلی نصیحت ہے جہاں تک ہو سکے، ارے گلی گلی چلا جانا، ارے نگر نگر جانا، ارے کریا کریا جانا، گاؤں گاؤں جانا، دیہات دیہات جانا، شہر شہر جانا، بستی بستی جانا، جہاں تک ہو سکے آگے بڑھتا جانا، مصطفیٰ کا پیغام پہنچاتا جانا۔ وہ جنات کہتا زبان میری کا نام محمد کا، جب تک تم مصطفیٰ کا پیغام پہنچاتے جاؤ گے اللہ آسمانوں سے تمہاری حفاظت کرتا جائے گا۔ آج سے یہ طے کر لو نبی کا پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون پہنچائے گا بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، آج جتنی باتیں سنے پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ارے بھائی پہنچائیں گے نا انشاءاللہ۔ اور وہ جنات نے کتنی عجیب بات کہی، کتنی عجیب بات کہی، سری جتنا مصطفیٰ کا پیغام پہنچاتے جاؤ گے اللہ آسمانوں سے اتنی حفاظت کرتا۔ اور یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، بولو نا سبحان اللہ، بولو نا۔ قرآن میں بھی لکھا ہے تم نبی کا پیغام پہنچاتے جاؤ اللہ حفاظت کرے گا۔ پڑھوں بھائی آیت پڑھوں میں؟ آپ لوگ یاد کر لو گے انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 6، بولو پارہ نمبر
اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قرآن کی دعوت دیتا جا، مصطفیٰ کا پیغام پہنچاتا جا. اللہ فرماتا جتنا پہنچاتے جاؤ گے ہم آسمانوں سے تمہاری حفاظت. بولو نا بولو نا. تو یہ کون سی نصیحت ہو گئی؟ کون کون اس پہ عمل کرے گا کہ جتنا ہو سکے بات پہنچائیں گے نا انشاءاللہ. چلو یہ کون سی نصیحت ہو گئی؟ وہ حضرت سری نے کہا جلدی دوسری نصیحت کرو. وہ جنات نے پھر وہی بات کہی، سنو نصیحت سنو، زبان جنات کی ہے، کلام میری طرف مت دیکھو، میں جنات نہیں ہوں بھائی، زبان جنات کی ہے نا، ان کی بات کر رہا ہوں بھائی. زبان جنات کی اور کلام کیا کی معلوم؟ دوسری نصیحت کیا کی؟ اے سری، کوئی بھی پرابلم آ جائے، کوئی بھی پرابلم آ جائے، دنیا کا پرابلم آئے یا کوئی گھر کا پرابلم آئے، بیوی بچوں کا پرابلم آئے، ارے اڑوس پڑوس کا پرابلم آئے، دکان کاروبار کا پرابلم آئے، سنو سنو، بہت بڑی تعویذ دے رہا ہوں، بہت بڑی تعویذ. اور یہ میں نہیں دے رہا، کون دے رہا؟ جنات. اور زبان جنات کی ہے. کلام کیا کہا؟ اے سری، اگر تیری زندگی میں کوئی بھی تکلیف آئے اور کسی بھی حال میں تکلیف آئے، ارے گھر کا معاملہ ہو کہ کاروبار کا معاملہ ہو کہ دکان کا معاملہ ہو کہ بیوی کا معاملہ کہ بچے کا معاملہ، وہ جنات کہتا زبان میری، کلام محمد کا، کوئی بھی تکلیف آئے رات کے سناٹے میں اٹھ جا. وہ جنات کہتا ہے سری، رات کے سناٹے میں اٹھ جا، ارے وضو کر لے، مسواک کر لے، 2-4 رکعت تہجد کی نمازیں پڑھ لے، اور اس کے بعد اللہ سے مانگ لے. تو مانگتا جائے گا، خدا کے دربار میں دیر ہوگی مگر اللہ کی قسم کبھی اندھیر نہیں ہوگا. تو تہجد پڑھتا جائے گا، اللہ سے مانگتا جائے گا، اللہ تیری مرادوں کو پورا کرتا جائے گا، اللہ تیری جھولی بڑھتا چلا جائے گا. تو تہجد پڑھتا جا، اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا. کتنی باتیں ہو گئی؟ بولو بولو، کتنی باتیں ہو گئی؟ یہ کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ جو بھی پرابلم میں رات کو کیا کرنا؟ بولو بولو، کیا کرنا؟ وضو کرنا، مسواک کرنا، 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی پڑھ لینا، اور اس کے بعد وہ رات کے سناٹے میں اللہ کے سامنے رو کے مانگ لینا. اللہ پوری دنیا سو رہی ہے، اللہ میں تیرے سامنے بھیک مانگتا. میرے دوستو 1 رات کر لے، 2 رات کر لے، 3 رات کر لے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ کہے گا میرے بندے تو مجھ سے مانگتا ہے، تو اس سے مانگتا ہے جس سے بڑھ کر دینے والا کوئی نہیں ہے. تو بھائی کریں گے، تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں برابر آواز نہیں آ رہی. پڑھیں گے؟ کون کون پڑھے گا؟ کون کون پڑھے گا؟ اپنی ضرورت کو پورا کریں. پڑھیں گے؟ ہاں سب نے ہاتھ اٹھایا. فجر پڑھی آج؟ ارے فجر پڑھی؟ پڑھی تو بہت اچھا، باقی فجر نہیں پڑھی نے تہجد کے لیے ہاتھ اٹھایا، شرم نہیں آئی؟ چلو کتنی نصیحتیں ہو گئی؟ اور بھی تھوڑی آواز اوپر کریں بھائی. میں تیسری بات پر آ رہا ہوں جو ہمارا مدعا ہے. کتنی وصیت ہو گئی؟ کتنی نصیحت ہو گئی؟ ارے بولو نا، کتنی نصیحت ہو گئی؟ یہ 2 نصیحت تو سمجھ میں آ گئی نا. وہ تیسری بات، وہ جنات کیا کہتا؟ وہ جنات کہتا زبان میری، زبان میری، کلام محمد کا. وہ جنات کہتا زبان میری، کلام محمد کا. اے سری، اے سری، جب موقع ملے اللہ کا ذکر کرتا جانا. وہ جنات کتنے پیار سے کہتا اے سری، حضرت آدم کے زمانے سے لے کر میں پیارے نبی محمد الرسول اللہ کے زمانے تک رہا، جب بھی موقع ملا میں نے بھی اللہ کا ذکر کیا. وہ جنات کہتا اے سری، جب بھی تجھے موقع ملے زمین پر اللہ اللہ کرتے جانا. وہ جنات کہتا زبان میری ہے، کلام محمد کا ہے، تم زمین پر ذکر کرتے جاؤ گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. اللہ گناہوں کو. اب یہ حدیث اور وہ انسان والی حدیث، یہ جنات والی حدیث، دونوں کو ملاؤ، دونوں کو ملاؤ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ارے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبداللہ
وہ حضرت عبداللہ سے کہا تھا عبداللہ جب موقع ملے اللہ کا ذکر کرنا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ یہاں وہ جنات حضرت سری کو کہتا ذکر کرتا جا، اللہ گناہوں کو معاف کرتا جائے گا۔ دونوں کو ملاؤ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی اللہ کا بندہ یا جو بھی اللہ کی بندی زمین پر اللہ اللہ کرے اور توحید کے ساتھ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہاں گناہ معاف ہوں گے، وہاں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ بھائی نتیجہ نکل گیا کہ نہیں نکل گیا؟ ذکر کرو، گناہ معاف ہو گئے تو بغیر حساب کتاب کے۔ تو چلو کون کون تیار ہے ذکر کرنے کے لیے؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی کریں گے نا انشاءاللہ؟ اور اسی نیت سے کرو کہ ابھی ہم ذکر کریں اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے اور اللہ بغیر حساب کتاب۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ ذکر میں اس کا خیال کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں پورا مجمع نہیں کہہ رہا، ساتھ میں بولو ذکر تو کریں گے۔ اب ہمارا تو ذکر بھی بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ ہاں ذکر بڑا عجیب ہو گیا۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا لمبی تسبیح ہاتھ میں، ہاں، اور کیا کرے گا معلوم؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور دو آدمی بات کرتے ہوں گے وہاں اس کا کان لگا ہوا ہے، یوں 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 جھکے جا رہا ہے جھکے جا رہا ہے۔ ارے استغفر اللہ میں ادھر کائے کو جھکتا؟ وہ ادھر دو آدمی بات کرتے اس کو سنتا، میں کہتا ایک استغفر اللہ کے پیچھے پھر 100 استغفر اللہ کی ضرورت پڑے گی۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اس لیے ہم بھی اللہ اللہ کریں، لیکن ایسا نہیں کہ بس ہماری زبان سے نکلا اور بات ختم ہو گئی۔ نہیں، ہمارا اللہ توحید والا ہوگا انشاءاللہ۔ ارے بولو نا ذکر کریں گے لیکن کس کے ساتھ میں کریں گے؟ توحید کے ساتھ۔ کون کون کرے گا؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ بھائی توحید کے ساتھ کریں گے نا؟ ایک عجیب واقعہ آپ کو بتاؤں، شاید آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا، میں نے بھی کچھ دن پہلے کتاب میں پڑھا، اتنا عجیب واقعہ۔ یعنی دیکھو کرنے دھرنے والا اللہ، بولو کرنے دھرنے والا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو کعبہ ہے نا، کعبہ ماشاءاللہ بہت لوگ حج کرنے گئے اور بہت لوگ حج کر کے آئے۔ یہ کعبہ جو ہے نا، کعبہ اس کا اصل بنانے والا اللہ، بولو بولو کعبہ، اس کو فضیلت دینے والا اور مکے کی زمین پہ لانے والا کون؟ یہ قرآن میں لکھا، قرآن میں 4 پارہ، میرے ساتھ میں پڑھو، قرآن کریم میں کون سا پارہ؟ 4 پارہ کے پہلے پیج پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب سے پہلا گھر ہے جس کی بنیاد رکھنے والا اللہ کہتے میں خود ہے۔ اللہ کہتے میں نے مکے میں کعبے کو رکھا، اللہ کہتے میں نے برکت والا بنایا، پوری دنیا کے لیے ہدایت والا بنایا۔ تو بولو کعبے کی بنیاد رکھنے والے کون؟ اللہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد کعبے کو آگے بڑھانے والے قرآن کریم کی روشنی میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، بولو کون؟ حضرت، ساتھ میں بولو نہیں تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے، کعبے کو آگے بڑھانے والے کون؟ حضرت ابراہیم اور حضرت، یہ قرآن میں لکھا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کعبے کی تعمیر کو آگے بڑھایا۔ تو آگے بڑھانے والے کون؟ حضرت ابراہیم اور۔ اچھا، اب میں آپ کو بہت پتے کی بات پہ لے کر جاتا ہوں۔ جب ہمارے نبی کا زمانہ، ابھی نبوت نہیں ملی۔ ارے ہمارے نبی کو نبوت کون سی عمر میں ملی؟ بولو نا کون سی عمر میں ملی؟ ہاں، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ سارے مکہ کے سردار جمع ہیں، سارے مکہ کے رؤساء، مکہ کے پراپرٹی والے، مکہ کے جائیداد والے، مکہ کے بڑے بڑے سردار سب جمع ہیں۔ اور مشورہ کیا ہو رہا ہے کہ اسی کعبے کا رینوویشن کرنا، یعنی کعبے کو اور اچھا بنانا، اور مضبوط بنانا، اور اونچا بنانا۔ لیکن معاملہ کہاں پہ آ کے اٹک رہا معلوم؟ معاملہ کہاں پہ اٹک رہا؟ اس لیے کہ کتابوں میں لکھا، شاید آپ نے کبھی سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے دوستوں صحیح کتابوں میں لکھا معاملہ کہاں پہ آ کے اٹک رہا؟ اس لیے کہ کعبے کے اندر ایک اژدہا، ایک سانپ، وہ رکھنے والا کون؟ اللہ ہی۔ بھائی کعبے کے اندر ایک اژدہا، اور جو بھی کعبے کی تعمیر کے لیے دروازہ کھولے اور جیسے اندر جائے وہ سیدھا اژدہا اس کے اوپر حملہ کرے۔ معلوم نہیں کتنوں کی لاشیں گر گئی، معلوم نہیں کتنے مر گئے، اس لیے کہ جس نے بھی کعبے کے پاس گیا اور دروازہ کھولا، اندر انٹر ہوا، اتنا لمبا چوڑا سانپ اژدہا سیدھے حملہ کرے۔ اب یہ سارے مکہ کے سردار بیٹھے کہ کعبے کا رینوویشن تو کرنا ہے، کعبے کی تعمیر کو مضبوط کرنا ہے، کعبے کو اور اونچا بنانا ہے، کعبے کو مضبوط بنانا، لیکن جائے گا کون؟
ارے بنانے جائے گا کون؟ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ کعبے کا دروازہ کھولو حملہ کون کرتا ہے؟ میرے دوستوں کتابوں میں لکھا 40 دن تک مکہ کے سرداروں نے مشورہ کیا. کتنے دن تک؟ لیکن مشورہ شروع ہوئے سانپ پر اور ختم ہوئے کوئی حل ہی نہیں, کوئی حل ہی نہیں. اس لیے کہ وہ بولے کون جائے گا, تو معاملہ ختم. کہ بھائی وہ ہے نا کہ آخر بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, مرنے کون جائے گا وہاں پر. 40 دن تک مشورہ ہوا. 41ویں دن میں پھر بیٹھے سارے مکہ کے سردار, مکہ کے رئیس بیٹھے. ارے مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ آخر کعبے کا رینوویشن کرنا, ارے کعبے کی دیوار کو مضبوط کرنا, ارے کعبے کو اور پیارا اور مقدس بنانا. یعنی کام تو بہت اچھا ہے, اس سے پوتر کام کون سا ہوگا کہ کعبے کی عمارت کو مضبوط بنانا. لیکن وہاں کام کرے گا کون؟ اس لیے کہ دروازہ کھولو اور وہ سانپ حملہ کرے گا, اژدہا حملہ کرے گا. 41ویں دن جب مکہ کے سردار بیٹھے, کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. یہ سب یہ راؤنڈ سرکل بنا کر بیٹھے, ہمارے نبی کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے. بولو سبحان اللہ. اور ابھی ہمارے نبی کی وہ جوانی, ابھی نبوت نہیں ملی. یعنی 40 سال کی عمر کو آپ پہنچے, ارے بولو نا آپ پہنچے, کبھی نبوت ملی. بس ہمارے نبی کا وہاں سے گزر ہوتا. جیسے ہمارے نبی کا وہاں سے گزر ہوا نا, یہ جتنے سردار بیٹھے تھے نا, انہوں نے کہا آپ انہیں کام کرے, ان سے پوچھ لے میں تو, اس لیے کہ یہ محمد ہے, یہ ہمارے مکے میں ہے, ہم ان کو صادق کہتے ہیں, ہم ان کو امین کہتے ہیں, ان سے بڑھ کر امانت دار کوئی نہیں, ان سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں. تو مکہ کے سردار گئے اور جا کر کہا محمد ہمارا 41واں دن ہے اور ہمارا معاملہ اتنا الجھا ہوا ہے, ہمارا پرابلم حل نہیں ہوتا, ہمارا پرابلم کا کوئی سولوشن نہیں ہے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ, ارے بولو نا وہ جوانی, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ارے بولو نا وہ جوانی, الحمدللہ. ارے بولو نا وہ جوانی, اللہ اکبر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کہا کیا معاملہ, کون سا پرابلم, کون سا؟ کہا پرابلم ایسا ہے کہ وہ کعبے کا رینوویشن کرنا ہے اور کعبے کو بہت اچھا بنانا ہے اور کعبے کی بہت اچھی تعمیر کرنا ہے. تو ہمارے نبی نے کہا کرو, تو کہا لیکن وہ کعبے کا دروازہ کھولے تو وہ سانپ اندر ہے. تو ہمارے نبی نے اتنے پیار سے کہا او سانپ اندر ہے, چلو نکال لیتے ہیں, چلو. تو سب نے کہا ایسا کیسا نکال لیتے ہیں. تو ہمارے نبی پاک, ارے بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی ہمت والا ہوگا, کوئی بہادر ہوگا, کوئی شجاعت رکھنے والا ہوگا, کوئی دلیری رکھنے والا ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا ارے مکہ کے سرداروں اٹھو نا, چلو میرے ساتھ میں چلو. اور سب اٹھے تو صحیح, لیکن چلنے کو. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم ہو, مکہ کے سرداروں میں آگے, تم پیچھے. حملہ کرے گا تو مجھ پر کرے گا نا بھائی, حملہ کرے گا تو مجھ پر کرے گا نا, تمہاری تو سیفٹی ہوگی نا, تم پیچھے رہو. یہ کہہ کر ہمارے آقا, بولو سبحان اللہ, بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی نبوت بھی نہ ملی, ہمارے نبی آگے بڑھتے گئے. بولو سبحان اللہ, بولتے جاؤ. ہمارے نبی قدم مبارک بڑھاتے گئے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی قدم مبارک بڑھاتے گئے. بولو الحمدللہ. ہمارے نبی قدم مبارک بڑھاتے گئے. بولو اللہ اکبر. اب پہنچ گئے کعبے کے پاس. اور میرے دوستوں کیا لکھا معلوم کتابوں میں, جہاں ہمارے نبی کھڑے نا اس سے 12 قدم پیچھے وہ لوگ کھڑے 12. اور ہمارے نبی کہہ رہے آ جاؤ, آگے آؤ نا, آگے آؤ. تو وہاں سے کہتے نہیں دروازہ کھولو نا, دروازہ کھولو. میرے دوستوں قربان جاؤ ہمارے آقا, آہا بولو سبحان اللہ, بولو. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ نے دروازہ کھولا, اور دروازہ کھولنا تھا وہ اژدہا, وہ سانپ ایسے باہر, اور اتنی لمبائی اتنی چوڑائی کہ باہر آتا گیا. لیکن میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا, ہمارے نبی کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ ایک تسبیح نکلی. یاد کر لو گے, وہ تسبیح یاد کر لو گے انشاءاللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, وہ سانپ کو, اتنے بڑے اژدہے کو دیکھ کر ہمارے نبی وہیں کھڑے, اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا فَسُبْحَانَ مَنْ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بولو فَسُبْحَانَ مَنْ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فَسُبْحَانَ مَنْ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قدیر. ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا پاک ذات تیری ہے اللہ، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. ہمارے نبی یہ تسبیح پڑھتے گئے، وہ سانپ آگے بڑھتا گیا، جیسے قریب آیا آسمان سے ایک پرندہ آیا. ہمارے نبی اور وہ سارے مکہ والے دیکھ رہے، آسمان سے پرندہ آیا، سانپ کو ڈبوچا اور ڈبوچ کر اوپر لے گیا اور تھوڑی دیر میں غائب ہو گیا، تھوڑی دیر میں غائب ہو گیا. سارے مکہ والے آگے آئے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ کمال اس خدا کا ہے جس سے بڑھ کر کوئی ہمارا معبود نہیں. بھائی پرندے کا آنا، سانپ کو لے کر چلا جانا، یہ کون کراتا ہے؟ اور یہ بتاؤ کہ جب نبوت نہ ملنے سے پہلے 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس سے پہلے ہمارے نبی نے توحید کا ڈنکا بجایا. ہمارے نبی نے فرمایا فسبحان، پاک ہے وہ ذات، من هو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا. بس ہمارے نبی نے توحید کا اقرار کیا، اللہ نے بھی ناممکن کو ممکن کر کے بتایا اور بتا دیا یہ میرا نبی ابھی بھی توحید کا ڈنکا بجائے گا اور قیامت تک یہ توحید کا ڈنکا بجتا رہے گا انشاءاللہ. بولو لا الہ الا اللہ. کریں گے سب، جمیں گے انشاءاللہ. تو وہی میں چاہ رہا تھا کہ ذکر کرے لیکن توحید کے ساتھ کرے. کون کون توحید کے ساتھ ذکر کرنے والا؟ سب ماشاءاللہ. بھائی چلے ذکر شروع کریں. میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی تھوڑی آواز اور اوپر کرے اور سب لوگ گردن جھکا دیں بالکل توجہ کے ساتھ. بھائی دنیا کو چھوڑو موڑو، اس وقت ہمارے سامنے کون؟ بولو بولو کون ہمارے سامنے؟ دیکھو ایسا ذکر کرو کہ آنکھیں نم ہو جائے، خدا کی یاد آ جائے، خدا کی قدرت یاد آ جائے. ارے ذکر کرتے وقت سوچو اس نے ہم کو کھلایا ہے، ارے اللہ نے ہم کو پلایا ہے، ارے اللہ نے ہم کو بہت دیا ہے. چلو گردن جھکا کے شروع کر دو. اللہ 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 لا الہ. نہیں اور بلند آواز سے لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ 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 لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ایک کام ہو گیا اللہ کے کرم سے، اللہ کا ذکر ہو گیا. اب دعا کرو کہ وہ دونوں باتیں ہم کو نصیب ہو جائے. وہ جو بات ہم نے سنی تھی کہ جو ذکر کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا، اور جب گناہ معاف ہو جاتے تو اللہ بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کرتا. ماشاءاللہ آپ سب نے ذکر کیا. اللہ تعالی ہم سب کو ذکر کی حلاوت نصیب فرمائے. آمین بولو. ذکر کی حقیقت نصیب فرمائے. میرے دوستو ایک کام ہو گیا. مجھے 3 کام آپ سے کرنے. بھائی 3 کتنی باتیں کرنی؟ نہیں ساتھ میں بولو نا کتنی باتیں کرنا. ایک بات تو ہو گئی لا الہ. ارے بولو نا لا الہ. اس پر سب جمیں گے نا انشاءاللہ. ہاں ایک مرتبہ بہت عجیب معاملہ ہوا. یہ توحید میں بتا رہا ہوں. توحید. ایک یہودی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
ایک یہودی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آ کر کہا اللہ کے رسول میں آپ کو سوال پوچھوں، اللہ کے رسول میں آپ کو سوال پوچھوں، ہمارے آقا تاجدار مدینہ سے بڑھ کر علم والا کون ہوگا؟ ہمارے نبی نے کہا کہ ہاں سوال پوچھو۔ اس یہودی نے سب سے پہلا سوال پوچھا، اے محمد یہ بتاؤ اللہ نے انسان کو کس سے بنایا؟ کہا دوسرا سوال اللہ نے جناتوں کو کس سے بنایا؟ تیسرا سوال اللہ نے فرشتوں کو کس سے بنایا؟ چوتھا سوال اللہ نے آسمانوں کو کس سے بنایا؟ اور پانچواں سوال اللہ نے زمین کو کس سے بنایا؟ کتنے سوال پوچھے؟ 5 سوال۔ ارے قربان جاؤ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے نبی نے اتنے پیار سے پورے مجمع کے درمیان میں فرمایا ارے انسانوں کے بنانے کا وقت آیا، اللہ نے مٹی سے بنا دیا۔ ارے جناتوں کے بنانے کا وقت آیا، اللہ نے آگ کے شعلے سے بنا دیا۔ ارے فرشتوں کے بنانے کا وقت آیا، اللہ نے اپنے نور سے بنا دیا۔ ارے آسمان کے بنانے کا وقت آیا، اللہ نے دھوئے سے بنا دیا۔ ارے زمین کے بنانے کا وقت آیا، اللہ نے پانی سے بنا دیا۔ ہمارے نبی نے 5 سوالوں کا جواب دیا تو یہودی کیا کہتا؟ اللہ نے اپنے آپ کو کس سے بنایا؟ اللہ نے اپنے آپ کو، بس ہمارے آقا تاجدار مدینے کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بھائی اللہ کو کوئی بنا سکتا؟ بولو نا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا۔ حضرت جبرائیل آئے، بولو سبحان اللہ، بولو حضرت جبرائیل آئے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ناراض مت ہو، ایک سورت اتاری ہے جواب دے دو۔ ایسا پیارا جواب ہے کہ اس کے بعد کوئی جواب کی ضرورت نہیں، بس وہ سورت آئی، بولو وہ سورت آئی اور ایسا جواب ملا۔ اس نے کہ سوال تھا انسانوں کو کس سے بنایا؟ تو ہمارے نبی نے کہہ دیا مٹی سے بنایا۔ ارے آسمان کو اللہ نے کس سے بنایا؟ تو دھوئے سے بنایا۔ اللہ نے زمین کو کس سے بنایا؟ تو پانی سے بنایا۔ اللہ نے جنات کو کس سے بنایا؟ تو آگ کے شعلے سے بنایا۔ اللہ نے فرشتوں کو کس سے بنایا؟ تو نور سے بنایا۔ وہ یہودی کہتا اللہ نے اپنے آپ کو کس سے بنایا؟ اللہ کہتا محبوب غصے مت ہو، یہ جواب دے دو جو قیامت تک کام آئے گا۔ بولو جواب دے دو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ ساری چیزوں کا بنانے والا میں ہوں لیکن مجھے کوئی بنانے والا نہیں۔ لم یلد، نہ جنا گیا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ کہتا میری طرح کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ توحید لا الہ۔ آگے بڑھیں، ایک سبق ہو گیا، بس بھائی بند کروں بات؟ 12 تو بج گئے، ہمیں 11:45 ہونے جا رہے، صحیح ہے نا؟ ایک سبق کافی ہے؟ ایک دوسرے سبق پر آ جائے؟ نہیں آپ بیٹھو گے نا؟ ناراض تو نہیں ہوں گے نا آپ لوگ؟ میں ایک بہت پتے کی بات پر آ رہا ہوں بھائی، درود شریف پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مجھے برابر معلوم ہے جب یہاں پانی گیٹ میں آنا ہوا یا بروڈا کی کسی بھی گلی میں آنا ہوا، اللہ کا احسان ہے درود پاک کے بغیر بات پوری، ارے بولو نا کسی کی بھی بات پوری۔ تو کون درود پاک پڑھنے کو تیار ہے؟ ذرا ہاں بالکل طاقت کے ساتھ بولے بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ارے کون پڑھے گا بھائی درود پاک؟ اچھا درود پاک، آج میں آپ کو ایک بہت عجیب حدیث سنانے جا رہا ہوں، سنیں گے سب لوگ، سنیں گے انشاءاللہ۔ اتنی پیاری حدیث ہے کہ میرے دوستو جس دن میں نے پڑھا نا، جب میں پڑھا، میں آپ کو صحیح کہوں میرے دوستو، رات کا سناٹا تھا، اپنے گھر میں بیٹھا تھا، چھوٹی لائٹ جل رہی تھی اور میں وہ چھوٹی لائٹ میں اپنی کتاب پڑھ رہا تھا اور درود پاک کی فضیلت پڑھ رہا تھا۔ اللہ کی قسم جب پڑھا اتنا دل خوش ہوا میرے دوستو، اتنا دل خوش ہوا۔ کیا ہوا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا، لیکن میرے پیارے دوستو ایک بات بتا دو، ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں ہے، اور درود پاک کے ذکر سے بڑھ کر میرے دوستو کیا چاہیے؟ دنیا کا پرابلم حل ہو جائے، آخرت کی منزل طے ہو جائے۔ چلو میں درود پاک کی فضیلتیں بتاؤں، آپ لوگ گنو گے انشاءاللہ اور سبحان اللہ بولیں گے۔ بھائی کون سبحان اللہ بولے گا؟ ہاتھ اوپر کرے اور بلند آواز سے بولیں گے نا انشاءاللہ۔ بھائی درود پاک جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت پیارا واقعہ، سب سننا اور پوری توجہ سے سننا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ، بولو صلی اللہ۔ بھائی ہدایت بھائی ابھی بھی جیسا چاہ رہا ہوں ویسا نہیں ہو رہا ہے۔
بھائی سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. بھائی پوری توجہ کے ساتھ سننا. ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں. بھائی آپ لوگ توجہ دینا. ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے. بولو سبحان اللہ. ہم آپ پر درود. لیکن وہ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ پردہ فرما جائیں گے اس کے بعد درود پاک پڑھنے والا اس کو کیا ملے گا؟ بھائی آپ پردہ فرما جائیں گے, آپ کا مبارک وصال ہوگا, اس کے بعد میں درود پاک پڑھنے والا اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ سننا یعنی یہ تو ہمارے لیے سوال ہو گیا. ارے ہمارے لیے سوال ہو گیا نا. آپ پردہ فرما جائیں گے اس کے بعد درود پاک پڑھنے والا درود پاک پڑھے گا تو کیا معاملہ ہوگا؟ سب کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی محبت کے ساتھ درود پڑھے. ترجمہ سننا, قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی کس کے ساتھ؟ یعنی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, یعنی پورے مجمع کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی ہوگا محبت کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پڑے گا. اللہ فرشتے کو حکم دے گا اس درود کو لے لو, اور درود کو لے کر ہمارے نبی نے فرمایا وہ درود کو لے کر مدینہ میرے پاس لے کر آ جائے گا. ارے بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی فرماتے قیامت تک آنے والا میرا امتی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑے گا. فرشتہ درود کو لے کر کہاں جائے گا؟ ساتھ میں بولو کہاں جائے گا؟ ارے بولو نا کہاں جائے گا؟ اور ہمارے نبی کیا فرماتے؟ جب وہ درود میرے پاس آئے گا, ہمارے نبی فرماتے جب درود میرے پاس آئے گا اللہ کی قسم وہ میرے امتی نے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا, فرشتہ میرے پاس لے کر آئے گا. ہمارے نبی فرماتے جب درود میرے پاس آئے گا اللہ کی قسم میں میرے امتی پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا. میں میرے امتی پر کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی. پھر ہمارے نبی فرماتے وہ فرشتہ درود کو لے کر اللہ کے پاس جائے گا. وہ فرشتہ بولو درود کو لے کر, اور اللہ کو سب معلوم ہے, لیکن وہ فرشتہ کہے گا اللہ, وہ فرشتہ جا کر کہے گا اللہ تیرے فلاں بندے نے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھا, میں درود کو مدینہ لے کر گیا, سرکار دو عالم کی خدمت میں لے کر گیا, سرکار دو عالم نے اسے قبول کر لیا اور اس امتی کو 10 مرتبہ سلام پہنچایا. اب وہ فرشتہ کہتا اللہ میں تیرے پاس آیا, اللہ کہتا مجھے سب معلوم ہے جب تو مدینہ گیا اور میرے نبی نے 10 مرتبہ سلام بھیجا, اس بندے نے محبت کے ساتھ درود پڑھا, جا میری طرف سے بھی 10 مرتبہ سلام پہنچا دے. تو ایک مرتبہ کوئی محبت سے درود پڑھے تو مصطفیٰ بھی 10 مرتبہ سلام بھیجے اور رب مصطفیٰ بھی. ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی. وہ فرشتہ ایک درود ہمارا لے کر گیا, محبت والا ایک درود لے کر گیا. پہلے کہاں لے کر گیا؟ مدینہ. ہمارے نبی نے کتنی مرتبہ سلام بھیجا؟ 10. پھر وہ درود پاک کہاں گیا؟ اللہ کے پاس. اللہ نے کتنی مرتبہ سلام بھیجا؟ 10. اللہ تعالیٰ کہتے ابھی بات پوری نہیں ہوئی. اللہ کہتے یہ جو ایک مرتبہ میرے بندے نے درود پڑھا محبت کے ساتھ, اللہ کہتے اس کے بدلے میں نے ایک فرشتے کو پیدا کیا. اللہ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا اور اللہ کہتے میری قسم وہ فرشتے کی 360 زبانیں, 360 زبانیں. اب یہ قیامت تک فرشتہ تسبیح پڑھے گا, کبھی سبحان اللہ پڑھے گا, کبھی الحمدللہ پڑھے گا, کبھی اللہ اکبر پڑھے گا. یہ قیامت تک تسبیح پڑھتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میں نے درود پاک کے بدلے فرشتہ پیدا کیا, اس کی 360 زبانیں بنائی اور وہ زبانوں سے 360 زبانوں سے قیامت تک تسبیح پڑھتا رہے گا. جتنی تسبیح جمع ہوگی سب کی سب تسبیح ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پڑھنے والے کو قیامت کے دن نامہ اعمال میں دے دی جائے. میرے دوستو ایک محبت والا درود قیمتی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے بولو نا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا قیمتی؟ ایک محبت والا درود. بولو نبی کتنے مرتبہ سلام کہے, اللہ کتنی مرتبہ سلام بھیجے, اللہ فرشتہ پیدا کرے, اس کی کتنی زبانیں ہوئے, اور وہ قیامت تک تسبیح پڑھے, وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں. تو بتاؤ محبت کے ساتھ کون درود پڑھے گا؟ تو آج سب ملے گا بھائی, سب ملے گا. پڑھیں گے محبت کے ساتھ. چلو یہ تو ایک حدیث میں نے سنائی, آپ اجازت دو تو دوسری حدیث سنا. ارے دوسری حدیث سناؤ.
ایک مرتبہ ایک اور صحابی آئے، ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول، یہ بہت پیاری حدیث ہے، سنو، کہا اللہ کے رسول کتنی مرتبہ درود پڑھوں؟ وہ صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ کتنی مرتبہ درود پڑھوں اور کیسے پڑھوں؟ یعنی کتنی مرتبہ اور کیسے، کوانٹیٹی بھی اور کوالٹی بھی، کتنی مرتبہ پڑھوں اور کیسے پڑھوں؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کتنی مرتبہ درود پڑھے؟ ہمارے نبی نے فرمایا بھلے ایک ہی مرتبہ پڑھ لے۔ ارے کتنی مرتبہ پڑھنا وہ تیری مرضی کی بات، بھلے ایک ہی مرتبہ پڑھ لے لیکن محبت کے ساتھ پڑھ لے۔ پورا بروڑا ساتھ میں کہے گا بھلے ایک ہی مرتبہ پڑھ لے مگر، نہیں ذرا بلند آواز سے بولا مگر۔ یہ جملہ سننا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بھلے ایک ہی مرتبہ پڑھ لے مگر، اچھا تو وہ صحابی نے فوراً کہا اللہ کے رسول ایک ہی مرتبہ پڑھنا اور محبت کے ساتھ پڑھنا تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا کیا؟ ہمارے نبی نے اب جو جواب دیا نا، کون کون سبحان اللہ بول رہا ہے بھائی؟ بولو بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ جواب بہت پیارا جواب ہے، بہت پیارا۔ میں آپ کو عربی میں بھی سناؤں گا، اردو میں بھی سناؤں گا، اتنا پیارا جواب، اتنا پیارا جواب۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایک ہی مرتبہ مجھ پر درود پڑھ لے مگر نہیں جواب نہیں مل رہا میرے کو۔ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی ایک ہی مرتبہ درود پڑھ لے مگر، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، کوئی ایک ہی مرتبہ درود پڑھ لے مگر۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایک ہی مرتبہ درود پڑھ لے مگر محبت کے ساتھ پڑھ لے۔ ہمارے نبی فرماتے تو محبت کے ساتھ درود پڑھے گا، تیرا درود جنگلوں میں جائے گا، تیرا درود دریاؤں میں جائے گا، تیرا درود بیابان میں جائے گا، تیرا درود مشرق میں جائے گا، مغرب میں جائے گا، شمال میں جائے گا، جنوب میں جائے گا، پتھروں کے پاس سے گزرے گا، درختوں کے پاس سے گزرے گا، دیواروں کے پاس سے گزرے گا۔ ارے تیرا محبت والا درود زمین کے کونے کونے سے گزرے گا، آسمان کے کنارے کنارے سے گزرے گا۔ ارے جہاں جہاں تیرا درود پاک گزرتا جائے گا وہاں وہاں سے تیری مغفرت کا اعلان ہوتا جائے گا۔ ارے بلند آواز سے بولو نا نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نبی کا دامن، بلند آواز سے نبی کا دامن اور درود پاک محبت سے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ بولو درود پاک محبت سے کبھی۔ بھائی میں نے 2 فضیلت آپ کو بتائی، محبت کے ساتھ درود پڑھے، نبی مصطفیٰ 10 مرتبہ سلام کہے، اللہ 10 مرتبہ سلام کہے۔